وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہوئے جو کپڑے پہنے تھے، کیا انہی کپڑوں کو غسل کرنے کے بعد دوبارہ پہنا جا سکتا ہے یا اس کے قریب قریب سوال ہے؟ تو جواب اللہ کی توفیق سے یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کپڑے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد، جن کپڑوں کے اندر میاں بیوی آپس کے اندر ملے ہیں اور وہ ناپاک ہوئے ہیں، یعنی وہ نجس ہوئے ہیں، اور ان کپڑوں کو کوئی چیز نہیں لگی، یعنی ان کے جسم ناپاک ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، غسل ان کے اوپر واجب ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو انہوں نے کپڑے پہن رکھے تھے ان کو وہ غسل کے لیے اتاریں گے، اور اگر وہ بالکل نجاست سے پاک ہیں تو غسل کرنے کے بعد وہ دوبارہ یہی کپڑے پہن لیں گے اور اس کے اندر نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، کیونکہ ان کے نجس ہونے کی وجہ سے یہ کپڑے جو ان کے جسموں کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے یہ نجس نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کپڑوں کو بھی نجاست لگی ہے تو کیا ان کا پانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اگر تو جو منی وغیرہ لگی تھی وہ خشک ہو گئی تھی جب انہوں نے پہنا ہے اس کو، تو تب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ ان کو نئے کپڑے پہنتے وقت غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ منی وغیرہ رطوبت والی تھی، اس نے کپڑے پہن لیے ہیں اور اس کے بعد نئے کپڑے آ گئے ہیں، استری ہو گئے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے جسم کو دھو لے، دوبارہ بہرحال غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس شلوار کو پہننے سے جو اس کو ایک وسوسہ ہو گیا ہے کہ میری ٹانگیں وغیرہ خراب ہو گئی ہیں، تو وہ اپنی اس جگہ کو دھو لے اور پھر نئے کپڑوں کو پہن لے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ وہی کا سوال ہے کہ انہیں بیوی کے پاس بیٹھے شہوت کے ساتھ قطرے آ جاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا سفید پانی جو پیشاب کے ساتھ آتا ہے اسے مزی کہتے ہیں یا ودی کہتے ہیں، ان کا حکم وہی پیشاب کا حکم ہے، بول کا ہے کہ مزی ہو یا ودی ہو اس سے استنجا ہوگا، لیکن مزی جو ہے وہ آتی ہے شہوت کے ساتھ، جب شہوت حرکت میں آتی تو اس وقت تو قطرے آتے ہیں، اور یہ پانی ہوتا ہے لزج یعنی لیسدار، اس سے جو ہے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہوگا، اور پھر جیسے کہ سنت میں آتا ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اپنے صحابی دوسرے کے ذریعے سے نبی علیہ السلام سے پوچھا کثیر المزہ، یعنی انہیں مزی بہت آتی تھی، تو انہیں آپ نے حکم دیا کہ اپنے وہ شرمگاہ مذاکیر کو دھونا ہے اور وضو کرنا ہے، تو اس کا حکم یہی ہے، حکم البول ہی ہے کہ شرمگاہ کو وہ جو ہے اپنے اسے دھوئے گا اور پھر جو ہے وضو کیا جائے گا، اس سے جو ہے غسل واجب نہیں ہوتا، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ عورت کا عدالت کے ذریعے خلا لینا شرعی طور پر درست ہے؟ گزارش یہ ہے کہ عورت خلا لیتی ہی اس وقت ہے جب شوہر اسے طلاق بھی نہ دے اور انسانوں کی طرح بسائے بھی نہ۔ خلا کا مطلب یہی ہے کہ عورت قاضی کے پاس، جج کے پاس جاتی ہے اور اپنا مقدمہ دائر کر کے جج یا قاضی سے کہتی ہے کہ اس ظالم شوہر سے مجھے نجات دلائی جائے، لہذا یہ درست ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأۃ اختلعت بدون سبب، اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بڑی وجہ کے اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے، لم تعرف رائحۃ الجنہ، ایسی اور جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکتی۔ جس طرح کے جدید دور ہے اور بعض خواتین جو کہ اچھی خاصی پروفیشنل ہیں، پیشہ ور ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ دوپٹوں کی طرح شوہر بدلتی ہیں، جب تک حسن، جب تک جوانی قائم ہے، کسی امیر کبیر آدمی کو اپنے جال میں پھانسا، اس کو نچوڑا، اس کو نوچا، اس کی دولت سے عیاشی کی، اور جب دیکھا کہ اب یہ آدمی کنگال ہو چکا ہے تو اس کو عدالت کے ذریعے لات مار کر چلی گئیں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔
امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا زکوٰۃ کا پیسہ مدارس میں خرچ ہو سکتا ہے یا مدارس کی تعمیر کے لیے یا مسجد کی تعمیر کے لیے یا مسجد کے امام صاحب کا جو حجرہ وغیرہ ہے اس کی تعمیر کے لیے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مسجد کا جو پیسہ زکوٰۃ کا جو مصارف ہیں ان میں سے ایک فی سبیل اللہ بھی ہے، اور فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی ایسا مدرسہ جس میں آپ نے غرباء فقراء مساکین کے بچے پڑھانے ہوں تو طے شدہ بات ہے اس کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں۔ جہاں تک مسجد کے امام صاحب کا تعلق ہے، بنیادی طور پر تو ہمارے متمول طبقے کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے دین کی خدمت کے لیے، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ اس کا پھر بہترین حل یہی ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں پیسے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ مزید ہمارے چینل پر مختلف موضوعات پر مشتمل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔